ویلکم بیک۔ پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیف آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس، امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان کے سینئر عسکری حکام کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان پارٹنر ملکوں کے ساتھ محفوظ اور مستحکم خطے کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوجی تعاون ناگزیر ہے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور باہمی اعتماد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ISPR نے بتایا، کانفرنس علاقائی سیکیورٹی تعاون، فوجی ڈپلومیسی اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی جانب اہم قدم ہے۔ اعلیٰ سطح مذاکرات میں ریجنل سیکیورٹی پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ وسطی اور جنوبی ایشیا کی صورتحال پر غور ہوا۔ شرکاء نے پاکستان کی مہمان نوازی اور علاقائی سفارتکاری کو فروغ دینے کی تعریف کی۔ حکومت پاکستان کا کمانڈر US سینٹکام کے لیے نشان امتیاز ملٹری کا ایوارڈ۔ ایوان صدر میں تقریب کے دوران صدر زرداری نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ ISPR نے بتایا، جنرل کوریلا کو پاک امریکہ پائیدار فوجی تعاون آگے بڑھانے میں مثالی خدمات پر یہ اعزاز دیا گیا۔ جنرل کوریلا نے علاقائی سیکیورٹی اور باہمی دفاعی تعاون میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ پاکستان کے دورے میں جنرل کوریلا کی سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ملاقاتوں میں علاقائی سیکیورٹی، فوجی رابطوں اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بات ہوئی۔ جنرل کوریلا کے لیے اعزاز دو طرفہ عسکری تعلقات میں مضبوطی کا مظہر ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جھڑپوں نے مجھے پاکستان بھارت تنازع کی شدت سے یاد دلا دی، جسے بالآخر کامیابی سے روک دیا گیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، تھائی لینڈ کے قائم مقام وزیر اعظم سے گفتگو مثبت رہی۔ تھائی لینڈ بھی کمبوڈیا کی طرح فوری جنگ بندی اور امن چاہتا ہے۔ اب میں یہ پیغام کمبوڈیا کے وزیر اعظم کو پہنچاؤں گا۔ فریقین سے بات کرنے کے بعد لگتا ہے کہ جنگ بندی، امن اور خوشحالی ایک قدرتی راستہ ہے۔ جلد ہی سب واضح ہو جائے گا۔ پیچیدہ صورتحال کو آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس جنگ میں بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق ہماری حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ کیس سے میرا متعلق بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، مسلم لیگ نون کی حکومتوں کے ادوار میں ہمیشہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے تمام تر سفارتی اور عدالتی معاونت فراہم کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان ہو یا امریکہ، ہر ملک کے عدالتی طریقہ کار کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اٹلی سے غزہ کے لیے امداد لے کر جانے والے بحری جہاز پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے امدادی جہاز پر موجود افراد کو گرفتار کر لیا۔ ہنڈالا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک اور ادویات لے کر روانہ ہوا تھا۔ جہاز پر سوار 21 رکنی عملے میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکار اور ارکان پارلیمنٹ سوار ہیں۔ ترجمان فریڈم فلوٹیلا کے مطابق غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینیوں تک امداد پہنچا کر رہیں گے۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کے رکن بھی امدادی جہاز پر سوار ہیں۔ انہوں نے کہا، اسرائیلی فوجی آ گئے ہیں، ہم فون سمندر میں پھینک رہے ہیں، جلد ملاقات ہوگی۔ غزہ میں بچوں کو بھوکا مارنے والوں، رات کو سوتے کیسے ہو؟ لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ مظاہرین نے برتن بجا کر اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ مظاہرین نے نسل کشی بند کرو، فوری طور پر جنگ روکو، غزہ کو خوراک فراہم کرو کے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پاکستان اسرائیلی ظلم و جبر کا شکار نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی بربریت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد روکنے سے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غذائی قلت اور غزہ میں دن بدن بڑھتے انسانیت سوز سے ہونی مظالم کی مذمت کی اور کہا، پاکستان فوری جنگ بندی اور غزہ میں امدادی اشیاء کی فوری فراہمی کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ کراچی میں سرجانی ٹاؤن ناردرن بائی پاس پر ڈمپر اور کار کی ٹکر ہو گئی۔ حادثے میں 40 سالہ عبدالحمید اور 30 سالہ الطاف شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں عبدالحمید دوران علاج جان کی بازی ہار گیا۔ سپر ہائی وے دادا بھائی چڑھائی پر بس اور ٹرک میں تصادم سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جن کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ساہیوال میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے مقابلے کے بعد 3 ڈاکو ہلاک کر دیے۔ CCD پولیس کے مطابق بین الاضلاعی وارداتوں میں ملوث ڈاکوؤں کا گروہ پرانی
ہڑپا روڈ پر موجود تھا، جسے کولوالا بنگلہ کے قریب روکنے کی کوشش کی۔ ڈاکوؤں نے سی سی ڈی ٹیم کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ مقابلے کے دوران تینوں ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے تھے۔ تینوں ڈاکو کانوں پر ڈکیتی، راہزنی سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ میں موٹر سائیکل سوار حملہ آور برگر فروش کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق برگر فروش کے قتل میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 افراد ملوث ہیں۔ مقتول برگر فروش کی شناخت عادل کے نام سے ہوئی۔ مقتول کو 4 گولیاں لگی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ کراچی کے علاقہ گلشن اقبال 13 ڈی میں مسلح افراد نے گیمنگ زون میں موجود افراد کو نقدی اور موبائل فون سے محروم کر دیا۔ گیمنگ زون میں 60 سے زائد افراد موجود تھے۔ ملزمان 13 افراد سے موبائل فون نقدی چھین لی۔ ڈاکوؤں نے بڑے چھوٹے ہتھیار اٹھا رکھے تھے۔ پولیس کے مطابق واردات میں 6 افراد ملوث تھے، جو سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ اور کیمرے کا DVR ساتھ لے گئے۔ ملزمان کی تلاش کے لیے اطراف کی CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں۔ لانڈھی جیل کراچی میں قیدیوں سے ملاقات کے لیے آنے والی خواتین کو ہراساں کرنے اور رشوت طلب کیے جانے کا انکشاف۔ لانڈھی جیل کے قیدی کی بیٹی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں افضل خان سے۔ افضل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، اس متاثرہ خاتون نے جو درخواست دی ہے اس کے مطابق لانڈھی جیل میں تعینات ASI عزیز اللہ غیر مناسب تعلقات قائم رکھنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، اور اس جو اہلکار ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر غیر مناسب تعلقات قائم نہیں رکھے گئے تو جیل میں قید اس لڑکی کے والد کو نقصان پہنچانے کی وہ دھمکی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ الزام لگایا ہے کہ ASI عباس صبرو اور سپاہی علی شیر سومرو والد سے ملاقات کے لیے رشوت طلب کرتے ہیں۔ خاتون کا کہنا ہے کہ پہلے 3000 روپے ایک ملاقات کے مانگے جا رہے تھے، اب رشوت کی رقم بڑھا کر ایک ملاقات میں 5000 روپے مانگے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس نے درخواست دی ہے اور اپیل کی ہے کہ ان اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے اور اس حوالے سے انکوائری کی جائے۔ اس حوالے سے ہم نے DIG جیل خانہ جات ملک اسلم کا بھی موقف لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خاتون کی شکایت کا جائزہ لے رہے ہیں، جس افسران اور اہلکاروں پر الزام ہے ان کے خلاف محکمانہ انکوائری شروع کر دی گئی، اور انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جی تو افضل، ابھی تک فوری طور پر کوئی اقدامات کیے گئے کارروائی سے متعلق؟ جی دیکھیے، DIG جیل خانہ جات ملک اسلم کا کہنا ہے کہ ان اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے سے پہلے انکوائری کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے خلاف ایک انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور اس انکوائری کے اندر اگر یہ الزامات سچ ثابت ہوئے تو ان اہلکاروں کو جو ہے وہ نہ صرف محکمے سے برطرف کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف مزید بھی کارروائی کی جائے گی۔ جبکہ یہ جو درخواست متاثرہ خاتون نے دی ہے، یہ درخواست چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو دی گئی ہے، جہاں سے ابھی فیصلہ آنا باقی ہے کہ اس درخواست پر وہاں سے کیا فیصلہ دیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ان ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی افضل؟ جی نہیں، چونکہ ابھی صرف خاتون کی یہ الزامات ہیں، یہ انکشافات ہیں، سامنے آئے ہیں، جس طرح سے ایک خاتون کو ملاقات کے لیے آنے پر جو ہے وہ نہ صرف بہت شکریہ آپ کا افضل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صادق آباد پولیس نے کوٹ سبزل سے اغوا کیے گئے 2 مغویوں کو کچے کے علاقے سے بازیاب کرا لیا۔ پولیس کے مطابق مغوی حسن رندھاوا اور امانت رندھاوا کو ڈاکوؤں نے 20 روز قبل اغوا کیا تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 5 مغویوں کو بازیاب کرایا گیا۔ دونوں افراد کے اغوا کا مقدمہ تھانہ کوٹ سبزل میں درج تھا۔ DPO عرفان علی کی کامیاب آپریشن مغویوں کی بازیابی پر پولیس کو شاباش دی۔ ہری پور کی تحصیل غازی کے علاقے خالوں میں رشتے کے تنازع پر دن دہاڑے قتل میں ملوث 3 ملزم پکڑے گئے۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں نامزد 8 ملزمان میں سے 5 مفرور ہیں، جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خالوں میں چند روز قبل تھلی کوٹ کے رہائشی صفدر کو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے قتل کیا تھا۔
کراچی میں ایک اور گھریلو ملازمہ گھر کا صفایا کر کے فرار ہو گئی۔ شہید ملت روڈ رہائشی اپارٹمنٹ کے فلیٹ میں 48 تولے سونا اور 1.5 لاکھ روپے نقدی چور لے گئی۔ پولیس نے بتایا متاثرہ خاندان نے 15 روز قبل خاتون کو گھر پر ملازمہ رکھا تھا۔ ملازمہ ایک دوسری خاتون کو ساتھ لائی تھی۔ متاثرہ خاندان دوپہر میں کھانا کھانے گھر سے باہر گیا، واپس آیا تو ملازمہ اور دوسری خاتون اپنا کام دکھا چکی تھی۔ پولیس نے رپورٹ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اسلام آباد میں فوڈ اتھارٹی نے ترنول کے قریب ہوٹلوں کو فراہم کیا جانے والا گدھے کا 25 من گوشت اور 50 زندہ گدھے برآمد کر کے ایک غیر ملکی کو حراست میں لے لیا۔ ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ گدھے کا گوشت کن علاقوں میں فراہم کیا گیا، تفتیش جاری ہے۔ گوشت کو غیر ملکی باشندوں کے کھانے کے لیے استعمال کرنے کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ موسم کی بات کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دیر، چترال، سوات، کشمیر، گلگت بلتستان، کراچی، ٹھٹھہ، بدین میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ لاہور، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی شام کے اوقات میں بارش متوقع ہے۔ دریائے چناب میں آنے والے حالیہ سیلابی ریلے سے جھنگ کے متعدد علاقے زیر آب آ چکے ہیں، جہاں علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہے۔ ریسکیو سلسلے میں کیا اقدامات کر رہا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے مصعب فاروق سے۔ چناب میں آنے والے حالیہ سیلابی ریلے سے جھنگ کے 10 سے زیادہ دیہات زیر آب آ چکے ہیں، جہاں پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پانی بہت سارے علاقوں کے اندر رک چکا ہے، جس کی واپسی بھی نہیں ہو رہی۔ ریسکیو اور ریلیف کا کام کچھ علاقوں کے اندر جاری ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ پانی کی ابھی مقدار بہت زیادہ کم ہے، جس وجہ سے ہم یہاں پہ بوٹس اپنی نہیں چلا سکتے، اور لوگوں کو ہم خود ریسکیو گھروں سے نکال رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں۔ جنہوں نے وہ باہر نکلنا ہے، چھوٹے بڑے بچوں بوڑھوں کو ہم اٹھا کے باہر لے کر آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں ہمارا میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم ان کو منتقل کر رہے ہیں۔ ایک فلڈ ریلیف کیمپ کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر 100-150 لوگوں کو کیا گیا ہے۔ 8 سے زیادہ فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو ریسکیو نے ریلیف کیا ہے، لیکن ابھی بھی ہزاروں افراد سیلاب کے اندر اندرونی علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے لیے حکومت کو مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ مانسہرہ میں بادل پھٹنے سے بند ہونے والا جھیل سیف الملوک روڈ 2 گھنٹوں میں مکمل طور پر بحال کر دیا گیا۔ سیاحوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں جھیل سیف الملوک روڈ پر سیاحوں کے ساتھ موجود اپنے نمائندے طاہر شہزاد سے، بتائیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں جھیل روڈ نارام ہے، جہاں پہ آپ گزشتہ روز جو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے یہ روڈ 2 گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ معطل ہو چکا تھا اور کافی تعداد میں سیاح جو ہے وہاں پہ پھنس چکے تھے۔ تاہم اس وقت جو ہے روڈ مکمل طور پہ آزاد ہے، سیاح جو ہیں جھیل پہ آ جا رہے ہیں اور خوب تفریح کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ سیاح، ان سے بات کرتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے روڈ بند ہوا تھا، لیکن انتظامیہ نے 2 گھنٹے میں ہی روڈ کلیئر کرا دیا۔ پھر ہم نے آرام سے جھیل سیف الملوک وزٹ کی، آرام سے اب روڈ کلیئر ہیں اور سیاحت آ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روڈ بالکل آنے جانے کا کلیئر ہو چکا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو جھیل سیف الملوک روڈ ہے مکمل طور پہ آزاد ہے، سیاح جو ہیں وہ جھیل سیف الملوک کی سیر و تفریح کے لیے آ جا سکتے ہیں۔ جی، کراچی میں کالے بادلوں کا بسیرا، صبح سویرے ہلکی بوندا باندی کے بعد شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ دن اور شام کے اوقات میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ جی بالکل، کراچی شہر میں کالے بادلوں کا راج برقرار ہے اور صبح سویرے ہلکی بوندا باندی کے بعد شہر کا جو موسم ہے وہ بھی کافی خوشگوار ہو گیا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی دن اور شام کے اوقات میں شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں سمندری ہوائیں بحال رہیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا اس وقت جو موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 75% ہے، اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 15 سے 16 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، اتوار کے روز لاہور کے شہری ناشتہ کرنے صبح سویرے مختلف فوڈ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ چھٹی کے دن نان چنے، سری پائے ناشتے میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، جہاں پر مونسون بارشوں کا سلسلہ شہر لاہور میں چل رہا ہے، تو وہیں پر آج اتوار کا روز ہے اور موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ شہری جو ہیں انہوں نے
رخ کیا ہے مختلف فوڈ پوائنٹس کا، اور یہ کتنے بجے بونگ پائے، سری پائے اور نان چنے کی تیاری شروع کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ یہ سر جی فجر کے ٹائم شروع ہو جاتا ہے، نماز کے بعد ہمارے پاس بونگ پائے ہوتے ہیں اور چنے ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ یہ اب الحمدللہ اتنے پرانے لوگ آ رہے ہیں، ریمارکس دے رہے ہیں اپنے۔ جی بہت اچھا ٹیسٹ ہے، ہم بہت یہاں سے پرانے لے کے جاتے رہے ہیں نا نان چنے، تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ یہ کہنا تھا سالوں سال سے یہاں پر نان چنے اور سری پائی کا کام کر رہے ہیں، اور آنے والے شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹیسٹ اچھا ہونے کی وجہ سے یہاں پر اکثر اوقات ناشتے کے لیے آتے ہیں، اور خاص طور پر سنڈے کو لازمی یہاں پر آ کے ناشتہ کرتے ہیں۔ جی خبر دیں گے آپ کو، جرگے کے حکم پر غیرت کے نام پر 19 سالہ لڑکی قتل، 9 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کی اعلیٰ سطح تفتیشی ٹیم نے تمام شواہد اکٹھے کر لی۔ بابر ملک ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بابر ملک بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں، یہ افسوسناک واقعہ راولپنڈی تھانہ پیرودائی کے علاقے فوجی کالونی میں پیش آیا ہے، جس میں ایک جرگے کے حکم پر 19 سالہ سدرا کو قتل کر کے اور خفیہ طور پر لاش قبرستان میں دفنائی گئی۔ اس معاملے کی چھان بین اسی کے شوہر کی ایف آئی آر کے بعد کی گئی، اور اس ایف آئی آر کے نتیجہ میں پولیس نے اس میں تفتیش میں مزید اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آر پی او راولپنڈی کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا، وفاقی اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس کا نوٹس لیا، جس کے بعد ایک 10 رکنی پولیس کی ٹیم تحقیقاتی تشکیل دی گئی۔ اب تک اس میں پیش رفت، سب سے بڑی پیش رفت یہ کہ اس میں تمام ملزمان جو سہولت کار ہیں، جو قتل میں ملوث ہیں، جرگوئی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان میں بیشتر پولیس کے پاس جسمانی ریمانڈ پر ہیں، اور مزید جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا جائے گا۔ 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کل خبر کو شائع کی جائے گی۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بابر ملک۔ پاکستان نے انٹرنیشنل بائیولوجی اولمپیاڈ میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ترجمان پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے بتایا، عبدالرافع پراچا نے 35ویں انٹرنیشنل بائیولوجی اولمپیاڈ میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ایونٹ فلپین میں 20 جولائی سے جاری تھا۔ پاکستان کی ٹیم کی قیادت ڈاکٹر اسماء عمران اور ڈاکٹر اسماء رحمان نے کی۔ انٹرنیشنل اولمپیاڈ میں مس ایان اسلم نے آنریبل مینشن حاصل کیا۔ سعدیہ ذوالفقار اور عروج فاطمہ نے بھی پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستان نے فرانس میں 55ویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ دانیال شہزاد حامد نے فرانس میں فزکس اولمپیاڈ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ محمد بلال نے انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں اعزازی سند حاصل کی۔ ایمان فاطمہ کو تھیلس سولیڈارٹی سے نوازا گیا۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا مشن بے نظیر بھٹو شہید ہیومن ریسورس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سندھ کے سیکرٹری منور علی مٹھائی کہتے ہیں۔ ہنرمند نوجوانوں کے لیے دنیا بھر میں روزگار کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں لاڑکانہ سے بابو اقبال کی رپورٹ میں۔ بے نظیر بھٹو شہید ہیومن ریسورسز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سندھ کے سیکرٹری منور علی مٹھانی نے لاڑکانہ کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے شہید بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر نصرت شاہ سے ملاقات کی اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری کالجز کا جائزہ لیا۔ ابھی پبلک سیکٹر میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر بچے کو اکوموڈیٹ کریں یا گورنمنٹ جاب دیں، تو آپ دنیا میں جہاں پر بھی جائیں اٹس این ایج اینڈ ٹائم فار دا اسکل ڈیولپمنٹ۔ کہنا تھا کہ اس وقت ہمارے محکمے کا سالانہ بجٹ 1 بلین ہے، جس کو مستقبل میں بڑھایا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ہنری تعلیم دی جا سکے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکانہ۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کی تیسری فتح، ویسٹ انڈیز چیمپئنز کو 49 رنز سے شکست دے دی۔ لیڈز میں کامران اکمل نے میلہ لوٹ لیا، 113 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ 201 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 151 رنز بنا سکی۔ رومان رئیس نے 3، عامر یامین اور سہیل تنویر نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ گرین شرٹس ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست ہیں۔ ہفتے کو کھیلے گئے پہلے میچ میں آسٹریلیا چیمپئنز نے بھارت کو 4 وکٹ سے ہرایا۔ بھارتی ٹیم 204 رنز کا دفاع نہیں کر سکی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہے ARY نیوز۔